ای خدا بارش دیده برکت چم میدی. الهی آمین. باش ما بریم چای بر. سگد گموری گم نوشی. خب سر کار مورم دیگه چی کار کنم؟ کریه گمی بان. اتای خشپش از رمو تقدره که جم جایز نیه. اره به خدا راستم مگه خواهش کدم ناجور بود خطاش داد مر کویم کدک. هم تو دیونه در باب تو با راست میگه رقم نشنه که مشابه یکی ده غلاولی موی پلال شده. کریشی مو. نمیشه دختر قد زندگی بازی نکن. تو کی نموریم ما. خاله کلاکلا شم که شما باینم نان دیگه جیبو. جاویدان شاپ را انتخاب کردیم. با افتخار در کنار جاویدان شاپ. می آخر شمونده نمردک جاشونه سال پہلے انتقال ہو چکا ہے جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی۔ علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے۔ یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسے دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویور حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی۔ علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی۔ علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے۔ یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو
ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، یہ پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسے دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے، اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی۔ علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے، وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے، اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی۔ علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے، وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، یہ پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسے دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے، اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی۔ علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے، وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔
ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والد کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی الیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، الیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ الیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران الیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ الیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن الیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ الیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، یہ پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے الیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے الیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز حورین الیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کے آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ الیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں الیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والد کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی الیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، الیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والد کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی الیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، الیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ الیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران الیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ الیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن الیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ الیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، یہ پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے الیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے الیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز حورین الیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ الیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں الیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال
ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں، کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے۔ یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کے آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں، کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے۔ یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔
کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں، کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے۔ یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کے رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز، حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کے آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز، ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں، کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی، علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے۔ یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔
یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، یہ پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز، حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کے آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز، ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے، اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی۔ علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے، وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں، کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے، اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی۔ علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے، وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، یہی سے کہانی کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ ماں کا انتقال حورین کو توڑ دیتا ہے۔ علیان اسے سہارا دیتا ہے، مگر یہ بات انور صاحب کو ناپسند ہے۔ اسی دوران علیان کی کزن ندا کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے حورین اور اس کے ابو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بس استعمال کر رہی ہے۔ علیان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک دن علیان کو پتہ چلتا ہے کہ انور صاحب دراصل حورین کی ماں کی موت کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ گہری شرمندگی اور غصے کے باعث حورین پر سختی کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑے۔ علیان سچ جان کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹی کو مضبوط تبھی بنایا جاتا ہے جب اسے سہارا دیا جائے، دھکا نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر انور صاحب ٹوٹ جاتے ہیں، یہ پہلی بار روتے ہیں۔ انور صاحب خود حورین سے کہتا ہے علیان اچھا لڑکا ہے، سچ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وقت گزرتا ہے، دونوں خاندانوں کی رضامندی سے علیان اور حورین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ندا اسی دن رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں دونوں کی محبت کی قیمت آج سمجھ لی۔ ویورز، حورین علیان سے کہتی ہے تم نے مجھے زندگی کی آواز لوٹائی، اس لیے میں اسے کہانی کے آخری نہیں چاہتی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے پھر ہم اسے آخری نہیں آغاز مان لیتے ہیں۔ کیمرہ ایسا ایسا دور ہو جاتا ہے اور خاموش سچ اپنی خوبصورت تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز، ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اسلام آباد کے ایک پرسکون محلے میں علیان اپنی خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے، اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی۔ علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے، وہ پہلی بار آمنے سامنے باتیں، کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ گھر کا مکمل ذمہ دار بن گیا ہے۔ اسی محلے کے سامنے والے گھر میں حورین اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جس کے بعد اس کا والد انور صاحب سخت مزاج اور غصے والے انسان بن چکا ہے۔ ایک دن محلے میں بجلی کی کمی کے دوران حورین کے والدہ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کھڑا ہوتی ہے، تبھی علیان موٹر سائیکل پر آتا ہے، اگر چاہے تو میں لے آتا ہوں دوائی۔ علیان نرم لہجے میں پوچھتا ہے